الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو تم ایک صورت لے آؤ اسی جیسی، اور تم اس میں بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، اگر تم سچے ہو۔ پس وہ ایسا نہ کر سکے اور ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، پس تم بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کو ثابت کیا تھا، اپنی توحید ہمیں سمجھائی تھی۔ آج کی ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا اس بات فرمایا اور ہمیں منصب رسالت سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر اپنی تخلیق کا ذکر کیا تھا، مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اکیلے، پوری کی پوری کائنات کے نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس سے پہلے جب فاران کی چوٹی پہ سب کو جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا اور تمام قریش مکہ اور دیگر جو قبائل تھے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک طویل عرصہ گزارا، 40 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، عمر کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے مل کر یہ جواب دیا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی ان لوگوں کی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتی تھی، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب ذات کو پیش کیا تو سب نے تصدیق کی، سب نے مانا کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ آج تک ہم نے آپ کو کبھی کسی چیز میں خیانت کرتے ہوئے یا کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو یہ بات بتائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنایا جا چکا ہوں، اب اس بات کا انکار سب نے کیا، اپنے بھی تھے، اپنے قبیلے والے بھی اور دوسرے بھی، بلکہ انکار میں اگر یوں کہا جائے تو بجا نہیں کہ اپنے سر فہرست تھے کہ یہ ابو لہب جو ہے، جو ہم 30ویں پارے میں سورۃ اللہب پڑھتے ہیں، تو یہ حضور کا چچا تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا تھا کہ اے محمد تو تباہ ہو جائے، اس لیے کیا تو نے اسی مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا یہاں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس کے جواب میں یہ پوری صورت اتاری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پوری صورت۔ پھر اس کی بیوی جو تھی اس کی حالت کو بھی بیان کیا، اور دونوں کے بارے میں کہا کہ آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے۔ اسی طریقے سے میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں تو کسی قسم کا شک خود قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، نہ ہی شک کی گنجائش ہے۔ پھر قرآن میں مشرکین، منافقین اور دیگر مخالفین قرآن نے مخالفت بھی تو کی ہے، انکار بھی کیا ہے، شک بھی کیا ہے۔ پھر یہ کیا مطلب؟ قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ شک کی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے تو شک کیا ہے۔ ایک تو اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، جس کی عقل صحیح سلامت ہو اس کو اس بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، وہاں میں نے ایک اور بات عرض کی تھی کہ وہاں اشارتاً کاتبین وحی کی طرف سے لکھ کے دیا جانے والا جو قرآن ہے اس کا بھی دفاع موجود ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے واسطہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا اس میں کسی کو شک نہیں، سارے یہ مانتے ہیں کہ جبرائیل امین کے واسطے سے حضور پہ قرآن اترا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قرآن جو جبرائیل امین کے واسطہ سے حضور پہ اترا تھا وہی قرآن صحابہ اکرام علیہم رضوان کو سکھایا، اس میں بھی کسی کو شک نہیں۔ اب آگے شک کس بات میں تھا کہ جو قرآن لکھ کر صحابہ نے امت کو دیا ہے آیا یہ قرآن ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس کی بھی تصویب فرما دی، فرمایا کہ یہ قرآن بھی ٹھیک ہے۔ ایک تو اس بات میں شک۔ دوسرا اس بات میں تھا ان کو جس وجہ سے شک ہوتا تھا کہ ایک ایسا آدمی کہ جس نے کبھی کسی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا نہیں ہے، کبھی کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ نہیں اختیار کیا، اب ایسا آدمی اٹھ کر ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کر دے، یہ اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نبی اور رسول بنا لے، یہ ہماری عقل اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس کلام کو ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں اس بات میں شک ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم کوئی اسی طرح کا کلام بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت کوئی ایسی بنا کے لے آؤ جو اس قرآن جیسی ہو۔ قیامت تک کوئی فصیح و بلیغ ادیب ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ دعویٰ قرآن نے کیوں کیا؟ یہ چیلنج قرآن نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اہل عرب میں یہ رواج تھا، یہ شاعر اور بڑے فصیح و بلیغ قسم کے لوگ تھے، ادب کے بہت ماہر تھے، ان میں شاعری میں مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ شاعری کے مقابلے اس انداز میں ہوتا ہے کہ جس کا سب سے عمدہ شعر ہوتا وہ مسجد کے دروازے پر لٹکا دیا کرتا تھا، مسجد کے دروازے پہ وہ اشعار لٹکا دیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ بھئی اگر اس کے مقابلے میں کسی نے کوئی کلام لکھا تو وہ پیش کرے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب قرآن پاک کی سورۃ الکوثر 30ویں پارے میں آتی، چھوٹی سی سورت، 3 آیات کی سورت ہے، جب یہ سورت اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اس کو لکھ کے مسجد کے دروازے پہ لٹکا۔ جب یہ لکھ کر مسجد کے دروازے پہ لٹکائی گئی تو بڑے بڑے شاعر آئے، آ کے دیکھتے رہے اور دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی ان میں سے کئیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور قرآن پر ایمان ضد اور عناد کی وجہ سے نہ لائے، ورنہ حقیقتاً مانتے وہ بھی تھے۔ اور یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے، سارا دن جو حضور کو گالیاں دیتے تھے، سارا دن جو حضور کی مخالفتیں کرتے تھے، وہ ساری رات جا کے حضور کا قرآن سنتے تھے چھپ کے۔ بڑے بڑے کفار کے جو سردار ہیں روایات میں آتا ہے، بلکہ یہ مشہور روایت ہے، فضائل اعمال میں بہت مرتبہ پڑھی جاتی ہے کہ یہ بڑے بڑے جو سردار تھے راتوں کو جا کے حضور کے قرآن سنا کرتے تھے۔ وہ ایک بڑا عجیب، یہ بڑے بڑے سردار نا رات کو قرآن سن کے واپس جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے ملاقات ہوگی۔ اب ایک دوسرے سے ظاہر کرنے کی خواہش بھی نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی ہم حضور کا قرآن سن کے آ رہے ہیں،
کیونکہ مخالف اتنے بڑے تھے۔ اب ایک دوسرے سے خیر باتوں میں بات چل پڑی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا بھائی ہم فلاں جگہ گئے تھے۔ اب یہاں بیٹھے معاہدہ ہو رہا ہے کہ بھائی آئندہ ہم میں سے کوئی بھی حضور کا قرآن سننے نہیں جائے گا۔ معاہدہ ہو گیا، چلے گئے۔ اگلی رات آئی، پھر یہی معاملہ، صبح پھر ملاقات ہوئی، پھر یہ معاہدہ ہوا بھائی اب قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ تیسرے دن پھر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا دن جو حضور کی مخالفت کرتے تھے، رات کو آ کے قرآن کیوں سنتے تھے؟ پتہ چلا کہ دل سے مانتے یہ بھی تھے کہ حضور ٹھیک ہیں، لیکن صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو ایک جملہ ہمارے اکثر بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سچ وہ ہوتا ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرے، اور قرآن کی سچائی کو، حضور کی سچائی کو دشمن نے تسلیم کیا ہے، اگرچہ اس کا اقرار نہ بھی کرے، اور تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ یہی اعجاز ہوتا ہے، یہی معجزہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ جو دشمن کو بھی عاجز کر دے۔ اب مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، بالخصوص اسی رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے۔ اب کئی لوگوں نے معراج کا انکار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کون جو ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہ آسمانوں کی بلندیاں، جنت دوزخ کی سار، عجیب عجیب باتیں ہیں، یہ کوئی بات ماننے کی نہیں ہے۔ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر مہینوں کا ہے اس دور کے اعتبار سے، چونکہ اس دور میں جو ہے تو گھوڑوں پر اور اس طرح کی سواریوں پر سفر ہوا کرتا تھا، ہوائی جہاز تو تھا نہیں۔ تو اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے سے وقت میں، اور کئی روایات کے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو گھر کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی۔ اتنے مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو معراج کروایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، حضور کا معجزہ ہے، لیکن وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اتنے تھوڑے وقت میں یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ہم نے اپنی عقل سے ایک جہاز بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے مکے کا سفر، یہاں سے باہر ممالک کا سفر اگر ہم گاڑی پہ کریں تو شاید کئی دن لگ جائیں۔ اب وہ کئی دنوں کا سفر کئی گھنٹوں میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں آیا؟ اللہ نے انسان کو عقل دی، اس نے اس عقل کو استعمال کیا اور ایک چیز ایجاد کی جس کی بنا پر وہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں سمٹ آیا۔ اب جس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر کے ہم دنوں کا سفر گھنٹوں میں سمیٹ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کئی مہینوں کا سفر کئی سیکنڈوں میں نہیں کروا سکتی۔ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہم نے اپنے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے کتنے لمبے وقت کو تھوڑے وقت میں منحصر کر لیا۔ اب اس سے بھی مختصر بات، ہمارے پاس یہ موبائل موجود ہے، ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک سعودی عرب میں بیٹھا ہے، یہاں سے کال ملاؤ، 2 سیکنڈوں کے اندر کال پہنچ جاتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ایسے بات کر رہے تھے جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ہماری اپنی ایجاد ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ یہ اگر اتنے طویل فاصلے کو اتنے تھوڑے وقت میں ختم کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے یہ اس طرح کے عجیب عجیب اعتراضات کیا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے معجزات کو تسلیم دشمن نے بھی کیا ہے، اقرار اگرچہ نہیں کیا۔ تو قرآن پاک نے بھی یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، پھر اس جیسا کوئی کلام لے کے تو آؤ نا، بندے کا کلام ہے، بندے جیسا کلام تو تم لا سکتے ہو، مقابلے تو تم کرتے ہو، لاؤ۔ لیکن قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو قرآن کی مثل لے کر آئے۔ پھر آگے قرآن پاک نے خود کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، انہوں نے ایسا کیا نہیں، کر نہیں سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ ہی وہ ہرگز کر سکیں گے یہ کام۔ جب نہیں کر سکتے پھر مقابلہ بازیاں چھوڑ دو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں، اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہیں لکڑ استعمال ہوتی ہے، کہیں گیس استعمال ہوتا ہے، کہیں کوئی اور ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ آخرت میں جو جہنم کی آگ ہے اس کی تپش کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان اور پتھروں کو استعمال فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس آگ کی تپش کی کیفیت کیا ہوگی، اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اور آگے اشارتاً ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے، اعدت للکافرین، کہ جہنم بنی کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں بنی۔ اب سوال یہ ہے
مسلمانوں کے لیے جہنم بنی نہیں ہے، گناہ گار مسلمان تو جہنم میں جائیں گے۔ اس کا جواب میں پہلے بھی ایک درس میں دے چکا ہوں کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن بطور سزا نہیں، بطور تزکیہ کے جائیں گے، کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو زنگ چڑھ چکا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے، گناہوں کی جو گندگی ہمارے جسم کے ساتھ لگ چکی ہے، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں جہنم میں بھیجا جائے گا، بطور سزا نہیں بھیجا جائے گا۔ بطور سزا جو جہنم میں رکھا جائے گا وہ کافروں کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ سزا کے طور پر بنی کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہماری اگرچہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اس درجے کی نہیں ہے کہ جس درجے کی عبادت کر کے صحابہ اکرام علیہم رضوان یقین سے یہ بات کہتے تھے کہ یہ عبادت ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ آج ہماری عبادات اس درجے کی تو اگرچہ نہیں ہیں، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ہوتی ہے، اس پر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادات قبول کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا ایک عجیب بات، فضائل اعمال میں بھی آپ سنتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ پہلی نماز قبول ہو چکی۔ ایک نماز نہیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی نیک عمل ہے، اگر ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ پہلا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اگر وہ قبول نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی توفیق نہ دیتے۔ اس لیے جو بار بار قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اس یقین سے کریں کہ پہلے جو ہم نے عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا ہے، تو پھر عبادت کی توفیق دی ہے۔ پہلی قبول نہ ہوتی، اب بھی ہمیں توفیق نہ ملتی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اس یقین سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں۔ اگر مانگتے ہوئے بھی یہ شک ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے نہیں دیں گے، پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کریں گے نہ کریں گے، تو یہ بہت غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔